بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الحج کے 5ویں رکوع کی 34 تا 37 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ ذوالحجہ جس عید کے ساتھ منسوب ہے وہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اور اضحیٰ اضاحی سے ہے، قربانی اس کی خاص علامت ہے اور خاص اس میں عبادت ہے۔ یہ اسی نسبت سے میں نے یہ آیات سورہ الحج کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی حقیقت، اس کی روح، اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، سورہ صافات میں ہے، دوسری جگہ پر ہے۔ یعنی قرآن میں 2 جگہ پر خاصا لمبا چوڑا تذکرہ ہے قربانیوں کے تعلق سے۔ ویسے تو قربانی کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ میں بھی ہے اور دوسری سورہ بقرہ میں بھی ہے، بہت سی جگہوں پر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی بہت ہی محترم بشان عبادت ہے اللہ کے نزدیک اور اسلام میں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان آیات میں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اب جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے
ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ 4 آیات یہاں پر بہت ہی محترم بشان عبادت قربانی کی روح کے بارے میں جو باتیں رب کریم کی طرف سے آ رہی ہیں اس کے کلام میں، اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ قربانی اللہ کے نزدیک بہت ہی قدیم عبادت ہے، بلکہ روز اول سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی ہوئی، یعنی شریعت میں اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ایک محترم بشان عبادت ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں حابیل و قابیل کی قربانی کے تعلق سے باقاعدہ بتایا گیا ہے اور ذکر کیا گیا ہے، اس کا بھی قصہ ہے بیان کیا ہوا ہے وہاں پر۔ یہاں پر اس کی روح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، یعنی قربانی ان کے لیے مشروع کر دی ہے، شریعت کا ایک محترم بشان عبادت کی شکل میں ان کو بتائی گئی ہے کہ قربانی اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی محبوب ہے، اور اس کا لفظ قربانی کا خود بخود بتا رہا ہے کہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس زمانے میں قربانی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، یعنی جو زمانہ قربانی کا ہوگا، اب 10، 11، 12 ہمارے یہاں کے لحاظ سے، کچھ لوگوں کے لحاظ سے ایک دن اور آگے بھی، تو یہ جو قربانی کے دن ہیں ایام تشریق بھی ہیں، وہ ویسے بھی ایام تشریق ہیں، اس میں اللہ کا ویسے بھی اعلان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی تکبیر بیان کی جاتی ہے۔ اس تکبیر کے ساتھ میں جانوروں پر بھی، ان کے حلقوں پر بھی ہم تکبیر بیان کرتے ہیں، یعنی گویا اصلی چیز یہ یوں کہیے گا کہ جانوروں پر تکبیر جو بیان کی جاتی ہے اس کو تو ہمیں کرنا ہی ہے، وہ تو ایک ہے ہی، اس کے علاوہ بھی زبان سے ہمیں تکبیر بیان کرنی ہوتی ہے، یہ مطلب کہنے کا ہے۔ تو اس زمانے میں تکبیر تشریق کہلاتی ہے، اور یہ بالکل یعنی واجب ہے، اور زور سے پڑھنا مردوں کو، جیسا کہ بتایا تھا ہمارے قاری صاحب نے بھی اور سب لوگ جانتے ہیں، اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد خاص طور سے، اور اس سے پہلے بھی قاری صاحب نے بتایا تھا کہ یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں یہ تکبیر تشریق کو، یعنی اس ذکر کو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ بتایا تھا آپ نے اس سے پہلے جمعے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دن جو اس وقت بھی ہیں، ابھی حالانکہ قربانی کا وقت نہیں آیا ہے، لیکن پہلے ہی سے ہمارے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس تکبیر تشریق کے ساتھ میں، اس جانور پر تکبیر کہنے کے لیے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر، اس سے پہلے کی جس امتیں آئیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جو شرائع آئیں، ان سب پر بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، یعنی فرض کی یا واجب کی، جو بھی کہیے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ فرض و واجب جو ہے یہ تمام ہمارے فقہ کی اصطلاحیں ہیں، اس کو بھول جائیے کہ فرض ہے کہ واجب ہے، کیا ہے مطلب، یہ ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ منسکن بذات خود بہت ہی جامع لفظ ہے قرآن میں، اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ منسک کے 3 معنی ہوتے ہیں ویسے، ایک معنی تو ساری عبادتوں کا جامع ہے یہ، یعنی مراسم عبودیت، یعنی انسان جتنے قسم کی عبادتیں کرتا ہے، جتنے بھی جیسے شکل میں کرتا ہے، ان سب کو شامل کر لیتی ہے، کا لفظ یہ شامل کر لیتا منسک۔ اور دوسرا منسک جو ہے حج کے اندر ارکان اور اس کے جو مقامات ہیں ان کو منسک کہا جاتا ہے۔
وہ بھی منسک ہی ہے، یہاں تک کہ عرفات کا میدان بھی منسک ہے، مینا مزدلفہ کا قیام بھی منسک ہے، اور خانہ کعبہ اور یہ تمام چیزیں، سب چیزیں منسک، حج یعنی حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو بھی کہا ہے یہ منسک ہیں۔ یہ دوسرے معنی ہوئے۔ اور تیسرا معنی قربانی، قربانی بذات خود جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، نہر جس کو کہنا چاہیے عام طور سے، یعنی اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کر دینا، صرف اللہ کے نام پر ذبح کر دینا، اللہ کے واسطے اللہم منکا و لکا کہہ کر کے، اے اللہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، یہ کہہ کر کے اس پر چھری رکھ دینا، کہ یہ چیز ہے منسک کے اندر، منسک کی روح، اور یہ پہلے ہی سے ہے، ظاہر ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کے قدیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا حابیل قابیل کی پہلی قربانی حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں، اور اس میں قربا قربانن ہے، یعنی قربت کے لیے، اللہ کی تقرب کے لیے اللہ ایک بیٹے نے جو ہے ایک جانور کی قربانی دی ہے، وہ حابیل تھے، اور دوسرے بیٹے نے جو ہے قربانی دی تھی، جیسا کہ آتا ہے ببلیکل لٹریچر میں، کہ انہوں نے جو ہے کچھ بالیاں لے کر کے، گیہوں کی بالیاں لے کر کے کچھ ایسی چیزیں وہ اس کے اناج کی وہ دے دیا، انہوں نے نظر کر دیا، انہوں نے قربانی جانور کی نہیں دی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون سی قربانی محبوب تھی، وہ پسند تھی، اس کو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ جانور کی قربانی تھی، یہ تھی وہ بات۔ وہ کوئی بتاتا نہیں اس بات کو زیادہ، میں عرض کر رہا ہوں آج کہ وہ بات تھی اس کے پیچھے کہ وہ جانور کی قربانی اللہ کو پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں بہت سی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تو معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اب اس کو کیوں کیا، یہ بات اگلی بات کہی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب یہاں سے روح قرآن کی بیان کی جا رہی ہے، مقصد روح بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں یہ ہر زمانے میں، ہر امت میں، یعنی شرائع الہیہ میں کیوں اس کو خاص طور سے مشروع کیا گیا، کیوں مقرر کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بہائم جانور مویشی جن سے بہت سے فائدے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں پوری معاش انہی کے ساتھ منسلک تھی، پوری معاش، انسان کی معاش اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایک زمانے میں کھیتی سے، ایک زمانے میں جانوروں کے ساتھ میں، غلہ بانی جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں پوری معاش تھی، آدمی اس کے بغیر کام نہیں بنتا، دودھ اور کھال اور کیا چیزیں اسی کے ساتھ میں ہمارے اس کی ساری معیشت و معاش جو ہے انسانوں کی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کیونکہ نعمت ہے اللہ کا رزق ہے، علامہ رزقہم میں رزق کا تصور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کی عنایت ہے، یہ رزق ہے، تو اس پر شکریہ واجب ہو گیا۔ تو شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ اللہ کا نام لے کر، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام کیسے لیا جائے؟ جیسے اللہ بتائے۔ کیسے بتایا اس نے کہا ایسے جیسے کہ میں نے حضرت آدم کے بیٹے نے پہلے جیسے کیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے بیٹے نے کیا تھا، جس کو ہم نے پسند کیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیچارے کا قتل ہوا پہلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر جیسے کیا تھا، اس کا نام ہے ذکر اللہ کا، اس پر ذکر کرنا، یہ طریقہ ہے۔ تو لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام لینے کے یعنی اس کے اندر بھی بڑی لطیف چیزیں ہوتی ہیں اور ہیں اس کے اندر، کہ اللہ کا نام ایسے ہی نہیں ہوتا کہ انسان یہ بسم اللہ کہنا شروع کر دے۔ اصلی ذکر کی روح یہ ہے گویا کہ انسان کے اندر قربانی کا جذبہ ہو اور اپنی جان کو دے دینے کا اللہ کی راہ میں جذبہ پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے، یہ ہے اصلی چیز، اسے کہتے ہیں ذکر اللہ۔ ذکر اللہ کی معراج گویا یہ ہے
کہ انسان کے اندر یہ خیال ہو کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا، اے میرے رب جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو وہ اپنی جان دینے کا عزم کرے کہ اللہ کی راہ میں جان دے گا۔ ارے حضور نے بھی فرمایا کہ جس کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کی راہ میں جان دوں گا تو وہ منافقت کی موت مرا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کتنی بار ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جان دے کر کے شہید ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجہ عنایت کر دے تو اس کا کرم ہے، نہیں تو ویسے بھی دے دے گا، لیکن ہماری نیت تو کم سے کم ایک آدھ بار، اگر یہ نیت کبھی نہیں آئی تو منافقت کی موت مرا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر ایسے کرنا ہے جیسے اس نے بتایا، اس کی روح یہ ہے کہ انسان جو ہے، یہ علامت ہے، جانور کی قربانی ایک علامت ہے جس میں وہ اپنی جان کی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اندر جو خوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص بات ہے کہ یہ کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ ایسے ادا ہوگا، جو نعمت ہے اس کا شکریہ کا طریقہ ایک ہے۔ تو جانور جیسے منفعت بخش چیزیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کا بہترین طریقہ شکر کا یہ ہے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا ہر نعمت کا شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بتایا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر نعمت کا جو ہمیں ملی ہے اس کا شکریہ کا طریقہ رب سے پوچھیے، رب ہی بتائے گا، تو اس نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ پھر اسے دوسری بات بتائی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تو دیکھو یاد رکھو کہ یہ جو اس پہ نام لیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی وہ محترم چیز ہمارے لیے حلال ہوئی ہے، ورنہ کسی جان کو لے لینا ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا، چاہے وہ جانور کی جان کیوں نہ ہو۔ جانور کی جان لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی جانور کا نام لینا، یعنی اس کو مار دینا بالکل جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو بھی محترم قرار دیا ہے، ہر جان کو محترم قرار دیا ہے، چاہے وہ جانور کی جان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ صرف جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے کہ اللہ، یعنی نام کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ ہاں دی ہے، تو میں اللہ کا نام لے کر یاد بھی کر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا، تو نے اجازت دی تھی، تو نے کہا تھا، تو میں تیرا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اب کیوں آیا؟ کیونکہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کو حکم دینے کا اسی کو حق ہے کہ وہ حق وہ دے، حکم دے ہمیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یاد رکھیے گا، بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے قربانی میں، ذبح کرنے میں بسم اللہ واللہ اکبر تو عام طور سب جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو روایتیں آتی ہیں بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ کیوں کہاں سے؟ اس لیے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، قرآن میں یہ آیت ہے، ٹکڑا ہے یہ، اس کا مطلب وہ روایت بالکل صحیح ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے وہ، تو اس کی فرما برداری، اس کے آگے سرنڈر کرنا، اسلموا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیں، اس کے آگے سر جھکا دیں، اور اس کی ایک علامتی شکل یہ ہے کہ جانور کے جھکا کر کے، سر کو جھکا کر اس کو سجدے کی حالت میں گویا اس کی قربانی کریں۔ کیوں؟ وہ بشر المخبتین، یہ ہے اصلی چیز کہ بشارت دے دو مخبتین کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ اس میں عاجزی کہاں سے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تو جان چھری چلا رہے ہیں اس کے اوپر نہ، دیکھیں یہی بنیادی چیز ہے، یہاں پہ یاد رکھیے گا، بظاہر تو ہم چھری چلا رہے ہیں جانور کے اوپر، لیکن اس کے پیچھے جو عاجزی ہے، وہ عاجزی بنتی ہے اس بات سے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اور میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں سرنڈر کر رہا ہوں، اسلموا، میں سرنڈر کر رہا ہوں، اس کے آگے جھک رہا ہوں، جیسا وہ حکم دے رہا ہے میں ویسا کروں گا۔ اس نے خواب میں دکھایا تھا اپنے خلیل کو، تو اس کو حکم سمجھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی عملاً کر کے
اس پر انہوں نے جو ہے عملاً کر کے دکھایا، وہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی امتحان لے رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلطی کیا، اب سنتا ہوں میں لوگوں سے آج کل جنہیں کیا کیا لوگ بتاتے ہیں، کیا کیا ہمارے عفان بدر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خوب جانتے ہیں امریکہ میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں خوب جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلطی کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلطی کی ہے؟ قرآن نے تو کبھی نہیں کہا، اشارہ سورہ صافات کو پڑھیے۔ بیٹا تو یہ کہہ رہا ہے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ ہم لوگ یہ بتانے لگے آج کل دنیا میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ایک نبی سے خلیل سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی جہالت کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، یا یوں کہیے گا کہ اس سے زیادہ بڑی بات اگر کہیں گے کہ یہ کفر کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق جس کی جو ہے سب کر دیا قرآن میں، اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ضرور کر دوں، کہ میرے رب نے بالکل نہیں چاہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے، اور اس نے کرنے بھی نہیں دیا۔ یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے رہا تھا، وہ لے لیا امتحان اس نے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اب بس کافی ہے، امتحان تمہارا لینا تھا۔ قد صدقت الرؤیا کذلک نجزی المحسنین، کہ یقیناً تم نے ابراہیم اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جی کہاں ہے وہاں پر؟ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام جو ہے اسلمو، وہاں پر فلما اسلم وتلہ للجبین کہا ہے، دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے۔ یہ سرنڈر کرنا، اس سرنڈر کی علامت جانور کو لٹا کر کی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سوچیں کبھی تو اس میں اخبات پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری گردن یہاں ہوتی ہے اس جگہ پر ایسی، لیکن اے میرے رب میں علامتی طور پر یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس جانور کو رکھ رہا ہوں، یہ جانور محترم ہے، میں بار بار کہے جا رہا ہوں یہ جانور محترم ہے، لیکن تیرے صرف اجازت کی وجہ سے یہ آج حلال ہو گیا ہے۔ بالکل محترم ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ محترم سے مطلب حرامی ہوتا ہے، اس پر چھری چلانا حرام ہے، لیکن صرف تو نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، تو اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو بشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت دے دو۔ وہ عاجزی کرنے والے کیسے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ان کی بڑی خوبیاں ہیں، اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، دہل جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو جھیل جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان پر نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مخبتین ہیں، یہ ہے روح، قربانی کی روح اخبات، اس میں عاجزی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کرویلٹی ہو، نہیں بلکہ عاجزی ہوتی ہے۔ میں بار بار عرض کیے جا رہا ہوں، بظاہر کرویلٹی ہے اس کے اندر، بے رحمی ہے اس کے اندر، نہیں بلکہ اس کیفیت کو پیدا کیجئے۔ اگر آپ نے وہ کیفیت پیدا نہیں کی تو بے شک کرویلٹی ہے، اس میں دو رائے نہیں، بے شک کرویلٹی ہے، بے شک بے رحمی ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی کہا مارو اس کو، نہ، میرا رب نے کہا ہے مجھے اپنی جان دے دینی تھی، یہاں تو میں نے اپنی جان دینے کے بجائے اس جانور کو میں علامتی طور پر دے رہا ہوں۔ یہ ہے وہ بات۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اپنی جان دے دینی تھی تو اب وہ بے رحمی والی بات ختم ہو جائے گی کہ میں اپنی گردن اللہ کی راہ میں جھکا رہا ہوں اور تیار ہوں قربانی کے لیے اپنے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها ثواب۔ اب اس میں قربانی کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قابل توقیر، عزت والی، اس کی عظمت والی اس کو بنا دیا، اس کو محترم بنا دیا ہر چیز کو، یعنی ہر وہ چیز جس پہ قربانی کا کچھ نہ کچھ رشتہ بن رہا ہے، ہر وہ چیز جو ہے شاعر اللہ بن گیا۔ شاعر اللہ کہتے ہیں ایک خاص علامت ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، شعیرہ کی جمع ہے شاعر، اور
اور اس کے اندر ایک بات بتا دوں آپ کو، ویسے شعار جو ہوتا ہے ایک پاسورڈ کو کہتے ہیں. جو جنگ ہوتی ہے، جنگ میں میرا کون آدمی ہے، کوئی دوسرا بھی گھس جاتا ہے، آ کر کے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. جنگ میں جہاں ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، غیر کے لوگ، تو ایک پاس ورڈ بتایا جاتا ہے. اس پاس ورڈ کے لحاظ سے ایک دم اچانک کوئی اجنبی آ جائے تو پاس ورڈ بولتا ہے، جو بھی پاس ورڈ بولتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں. اس پاس ورڈ کو، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ میرے اپنا ہے، یہ میرا اپنا ہے، میرے اپنے، یعنی میرے فوج کا ہے، میرا اپنا ہے، دشمن کا نہیں ہے، دشمن نہیں ہے بلکہ میرا اپنا آدمی ہے. یہ ہے وہ شعار. اب کتنے شعار ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز جو پہچان بن رہی ہے ہمارے لیے اسلام میں وہ شعار ہے. ہر وہ چیز جو ہماری پہچان بنتی ہے. داڑھی پہچان ہے، اللہ اکبر پہچان ہے، مسجدیں پہچان ہیں. دنیا میں جتنے بھی جس سے ہم پہچان ہماری بنتی ہے، مومن ہونے کی پہچان، اسلام کی پہچان، وہ سب کے سب شعار ہیں اللہ تعالیٰ کے. بیت اللہ شعار ہے، حج شعار ہے، مینا مزدلفہ شعار ہیں. ایسی اونٹوں جانور، وہ جو ہے آپ کی قربانی کے جانور بھی شعار ہیں، پہچان ہے. ہاں یہ دیکھیے، مطلب اسلام کی پہچان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. کتنی محترم شان ہے یہ کہ اس کو بتایا کہ یہ تمہارے اسلام کی پہچان ہے. آج کل کے لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ ارے میاں جانوروں کو قربان کرنے کے بجائے اتنا ویسٹ کرتے ہو گوشت کو، پیسے خرچ کر دو. تو وہ پہچان کہاں ملی یہ تو بتائیے مجھے. آپ نے پیسہ تو خرچ کر دیا، پہچان کہاں ملی آپ کو؟ وہ پہچان چاہیے آپ کو. آپ مومن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے اپنے کو؟ کرو، کر کے دکھاؤ. اسلام سے آئیڈینٹیفائی کرو خود کو. یہ ہے وہ بات، اسے کہتے ہیں شعار. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ کہا ہے یہاں پر. اور بدنا ان اونٹوں کو جو قربانی کے لیے مختص کیے جاتے ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے صرف، ورنہ ابل کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اونٹ کو. یہاں بدن وہ ہوتا ہے وہ اونٹ جو قربانی کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، وہ بدنا. بدنتن کی جمع ہے بدنا. جعلناہا، ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے، کہ لکم فیہا خیر، کہ اس کی وجہ سے تم بہت سی منفعت تمہیں ملتی ہیں. اب اونٹ عرب کا سب سے اچھا، عرب کے لوگوں سے کا سب سے محبوب جانور تھا. اس میں خیر کے معنی یہ ہیں، عرب میں اونٹ سے زیادہ محبوب جانور کوئی نہیں ہے. تو اس پر اللہ کا نام لینا ہے، یہ قربانی کی وجہ ہے کہ وہاں پر اس سب سے زیادہ بہتر قربانی جو مانی جاتی ہے، جس کو نہر کہا جاتا ہے، میں بار بار کہا جا رہا ہوں، جس کو اللہ کے رسول کا حکم دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں عطا، یعنی عطا پر، اللہ کی عطا پر اللہ تعالیٰ نماز کو پڑھنے کا اور نہر کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو ہمیں بھی جو عطائیں، جو بخششیں ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان پر نہر کا حکم ہمارے لیے بھی گویا حضور نبی اکرم کی کہ اس حکم میں شامل ہے. میں خیر کے مطلب یہ ہے کیونکہ بہترین اللہ کی طرف سے نعمت ہے ان لوگوں کے لیے، منفعت بخش، سب سے زیادہ فائدے مند، سب سے زیادہ اس سے بہت سے فائدے تھے ان کو، اس سے محبت کرتے تھے. تو اب یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی قربانی آپ کو کرنا ہے اور کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ محبوب ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا سب سے زیادہ محبوب تھا، اکلوتا بیٹا تھا، تو انہوں نے کر کے دکھا دیا. ہم نہیں کریں گے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ناجائز، وہ ایک الگ بالکل آئیڈیل چیز ہے. لیکن ہمارے جانوروں میں جس سے زیادہ محبوب جانور ہوگا، جس کو ہم پالیں گے، پوسیں گے، رکھیں گے، اس کو جو ہے اس جانور پر قربانی کرنا ہونا چاہیے. سمنوا ضحایاکم، حضور نے فرمایا ہے اپنے قربانیوں کو موٹا کیا کرو، موٹا تازہ کرا کرو، فربے کیا کرو. سمنوا ضحایاکم، سمجھے آپ کے؟ تو فذکروا اسم اللہ علیہ ثواب، تو اس پر اللہ کا نام لو. کتنی بار کہا ہے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو. جب وہ کھڑے ہوں، اونٹ کی قربانی کا طریقہ بہترین یہی ہے جو اللہ نے خود بتا دیا یہاں پر. ثواب قطار میں کھڑا کر کے، جیسے گویا وہ سب بندی ان کی ہو رہی ہو، نماز میں جیسے سب بنتی ہو، ان کو کھڑا کر دیا جائے، پھر نہر کرنے کے بعد وہ خود سجدے کی حالت میں آ جائیں، تو ان کا قیام اور ان کا سجدہ دونوں ہو جاتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہ ہے وہ سجدہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے گویا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب وہ اس حالت پہ چلے جائیں، ان کی روح پرواز کر جائے تو تم بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کہ قانع ہیں، یعنی کسی سے نہیں مانگ رہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے گھر پہنچا دو، اور معتر وہ ہیں جو تمہارے دروازے پہ آ گئے ہیں، ان کو بھی دے دو۔ یہ ہے معتر۔ قانع وہ ہیں جو تمہارے گھر پہ نہیں آئے، تم نے پہنچا دیا ان کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، غور کیجئے آپ، ہمیں ان کے گھر پہنچانا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے مسخر ہم نے اتنے بڑے اونٹ جیسے جانور کو ہم مسخر کر دیا، یا یہ دوسرے جانور ہیں ہمارے، بقرہ اور بھینس اور بیل اور آپ کی بکریاں اور سب جانور، ارے بھائی وہ آ جائیں اپنی پہ آ جائیں تو آدمی کو خاصا مشکل پڑتا ہے، قبضے میں نہیں آ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے قبضے۔ سخرناہا کا مطلب یہی ہے، مسخر جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس بنا پر تم اس پر لعلکم، تاکہ تم شکر ادا کرو گے۔ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر کرو، یہ طریقہ ہم نے بتایا ہے تمہیں۔ اب اس کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قربانی کا حکم دیا ہے تو شاید اس کے لیے خون وون جو اس کا ہے وہ پہنچ جاتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، غلط بات، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر اس زمانے میں جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ لچیڑ دیتے تھے خون کو، اور وہ بتوں کے ساتھ میں، بتوں کے جو قربانی بھیٹ آج بھی بھیٹ کرتے ہیں تو لوگ اسی کے ساتھ میں اس کو وہاں رکھ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب رکھ دیتے تھے وہ گوشت کو اس کے، اور اس کو لچیڑ دیتے تھے دیوار سے خانہ کعبہ کے خون کو۔ تو یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں پہنچتا، اصلی چیز کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، جو تمہاری کیفیت ہے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اللہ سے ڈر کی، وہ کیفیت پہنچتی ہے۔ تو قربانی میں وہ کیفیت پہنچتی ہے جس کیفیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس تقویٰ کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے۔ پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ، روح بتائی جا رہی ہے، قربانی کی روح کس طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر یہ تقویٰ کی کیفیت نہیں ہے، اسلموا، اسلام کی کیفیت نہیں ہے، اخبات کی کیفیت نہیں ہے، تو قربانی محض رسم ہے، محض عادت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، یہ اس بنا پر تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کذالک سخرھا لکم، کہ تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اب ان پر تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی۔ اب دیکھیے، پہلے کہا تھا ذکر اللہ کا نام لو، اور یہاں کہا گیا کہ تکبیر بیان کرو، بالکل ویسے ہی ہم کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ 36ویں آیت میں، یہاں 36ویں آیت میں بسم اللہ ہی ہے، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور یہاں فرمایا ہے لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہاں تکبیر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے 36ویں آیت میں اللہ کا نام کا ذکر ہے، یہاں پر اللہ کی تکبیر کا ذکر ہے، تو ہم ایسے ہی بالکل اسی ترتیب میں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور میں نے بتایا درمیان میں لا الہ الا اللہ بھی آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس میں علامہ ہداکم بڑی جامعیت ہے، اگر آپ غور کریں تو علامہ ہداکم یعنی اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، یہ سب کچھ اس نے کلام اللہ کے ذریعے سے بات پہنچائی ہم تک۔ قربانی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کی، اس کلام اللہ کے ذریعے بتایا، اس کلام اللہ کی ہدایت بخشی پر، کلام اللہ کے شکل میں ہدایت بخشی پر، اور اس نے ہمارے دل میں جانوروں کو مسخر کرنے کے لیے جو ہمارے دل میں ایک جبلی طور پر ایک ہدایت ڈالی، اس ہدایت بخشی پر، یا ہدایت کے جتنے بھی شکلیں ہیں ان پر، ان میں دو قسم کی ہدایتیں ہیں، ایک جبلی ہدایت جس کی بنا پر ہم مسخر کر لیتے ہیں جانور کو، اور ایک وہ جو ایک شعوری طور پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک جامع نظام اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے نے دیا ہے، اس کا آخری پیغام قرآن پاک ہے، اس کے ذریعے سے جو ہمیں ہدایت نامہ ملا ہے، اس پر اللہ کی تکبیر بیان کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، یہ قرب قربانی ہے، اور یہ ہدایت پر اللہ کا شکر ہے، شکر کا بہترین طریقہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اس زمانے میں، قربانیوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے، صرف قربانی پسند ہے۔ یاد رکھیے یہ آیتیں آپ کے سامنے بالکل بمانگ دہل کہہ رہی ہیں کہ نہیں کہہ رہی ہیں، یہ بات وہ تو روایتوں کی بات تھی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔
کہا گیا کہ بشر المحسنین، جنہوں نے اس میں پورا احسان کا طریقہ اختیار کیا، یعنی خوب کاری سے، نیکوکاری سے شروع، پوری شعور کی گہرائیوں سے، پوری دل کی گہرائیوں سے، اخلاص کے ساتھ میں جس نے بھی کام کیا، ظاہر ہے اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، ان کو بشارتیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی وہ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس کے ذریعے سے میرے اندر اخبات اور اسلام اور تقوی اور احسان سب چیزیں پیدا ہو جائیں، اور آپ کے اندر بھی یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں۔ آپ اللہ کی راہ میں اسی طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ دینے کا ایک عزم کر لیں، میں بھی عزم کر لوں جو اللہ رب کریم کو پسند ہے، جس کے بغیر ہماری منافقت کی موت ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔